أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، الخامس الترنم، وهو الذي يلحق في آخر الأبيات وأنصاف المسراء، كقول الشاعر أقل اللوم عادل والعتاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب، وكقوله يا أبت ألك أو أساك. بحث کو ادامہ دیتے ہوئے اور اس بحث کو آج ہم انشاءاللہ بفضل المنان تنوین ترنم کی بحث سے اس جلسے کو شروع کرتے ہوئے ہم تنوین کی بحث کو اور اس کے بعد نون تاکید کی بحث کو اور انشاءاللہ بے توفیق المنان ہم اس کتاب کو آج اتمام تک پہنچا دیں گے. تنوین کی پانچویں قسم تنوین ترنم ہے. ترنم لغت میں گانا، گانے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں ایک ایسی تنوین ہوتی ہے کہ جو ابیات کے شعروں کے آخر میں بیت کے، اور ابیات جمع بیت ہے، شعروں کے آخر میں ملحق ہوتی ہے، اور انصاف مصرع میں ملحق ہوتی ہے. انصاف کی یہاں پر جو اضافت ہے وہ خاتم و فضت کی اضافت کی مانند ہے، کیونکہ مصرع وہی انصاف ہے اور انصاف وہی مصرع ہے. انصاف یعنی نصف شعر کو وہی مصرع کہتے ہیں، اور مصرع وہی نصف شعر ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے اقل اللوم عادل والعتاب، وقولی ان اصبت لقد اصابہ. اقلی یہ فعل امر ہے، اقل یقل سے، اقلی یعنی تو کم کر، اور مفرد مؤنث کا صیغہ ہے فعل امر سے، امر حاضر سے. لوم یعنی ملامت کو کہتے ہیں، اور آزلو یہاں پر منادہ ہے جو مرخم ہے، اصل تھا یا آزلتو. منادہ کو، حرف ندا کو یہاں حذف کر دیا گیا ہے. والعتابہ یہ اسم ہے، اصل میں والعتابہ تھا با. جب ہم نے الف کو اشباع کیا، اس با کو ہم نے اشباع کیا تو الف آیا، اور اس کے بعد ہم نے اس پر تنوین ترنم دے دی. یہ اسم ہے اور اس پر تنوین ترنم آئی ہے. وقولی یہ بھی فعل امر ہے، امر حاضر مؤنث، مفرد مؤنث کا صیغہ. ان اصبت لقد اصابہ. اصابہ یہ فعل ماضی ہے، مذکر کا صیغہ ہے. اشباع کیا تو الف آیا، اور اس کے بعد ہم نے آخر میں اس کے تنوین ترنم. جب اس کو شاعر نے گانے کی صورت میں پڑھا تو اتابا کو اتابن پڑھا، اور اصابا کو اصابن پڑھا. تو شاہد ہمارا محل شاہد یہاں پر اتابن میں، والاتابن میں اور اصابن میں ہے. شاعر اپنی محبوبہ سے کہتا ہے اقل اللوم
تو کم کر ملامت کو، آزلو یعنی یا آزلتو، اس کا نام آزلہ ہے اور اس کو مرخم کیا ہے، آزلو پڑھا ہے۔ والعتابا، تو کم کر ملامت کو اور عتاب کو۔ وقولی، اور تو کہہ، ان اصبتو، اگر میں ثواب کو پہنچوں گا یعنی صحیح بات کو پہنچوں گا، لقد اصابا، یقیناً اس نے صحیح سمجھا ہے اور اس نے وہ ثواب کو پہنچا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے عازلہ، تو لوم، ملامت اور عتاب کو کم کر، اور تو کہہ کہ اگر میں صحیح کہتا ہوں، صحیح مطلب کو درک کرتا ہوں، تو کہہ کہ میں نے اس نے مطلب کو صحیح درک کیا ہے۔ اور اسی طرح شاعر کا شعر ہے، یا ابتا الکا او اساکا، یہاں یا ابتا اصل میں ابی تھا اور مضاف تھا یائے متکلم کی طرف، اللہ کا اصل میں تھا لا اللہ کا، او اساکن، یہ اسا کا تھا۔ جب گانے کی صورت میں شاعر نے اس کو پڑھا تو یہاں پر اس نے اس جگہ پر اساکن پڑھا، تنوین ترنم دے دی۔ اس عبارت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، الخامس الترنم، تنوین خامس تنوین ترنم ہے، وہو الذی، اور وہ ہے، یلحق، جسے ملحق کیا جاتا ہے، فی آخر الابیات، شعروں کے آخر میں، یلحق اس کو پڑھا جائے گا یعنی جسے ملحق کیا جاتا ہے۔ وہ انصاف المصراء، اور مصرع کی انصاف نصفوں میں، قول الشاعر، مانند شاعر کے قول کے، اقل اللوم عادل والعتاب وقول ان اصبت لقد اصاب، وقول الشاعر، اور مانند شاعر کے، یا ابتا الک او اساک، وقد يحذف التنوین من العلم اذا كان موصوفا بابن مضافا الى علم اخر، نحو جاءنی زید بن عمرو۔ اس مقام پر مصنف تنوین کی بحث کو تمام کرتے ہوئے ایک نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، وہ یہ کہ کبھی کبھار تنوین کو علم سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ کب؟ جب یہ علم موصوف ہو ابن کے ساتھ، یعنی اس کی صفت لائی گئی ہو ابن کے ساتھ، اور ایسا ابن ہو کہ جس کی اضافت کی گئی ہو ایک دوسرے علم کی طرف۔ تو اس مقام پر اس علم سے کہ جو موصوف واقع ہوا ہے اس سے ہم تنوین کو حذف کر دیں گے، جیسے کہ جاءنی زید بن عمرو، یہاں پر زیدن کہا جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ابن اور بنت کے ساتھ آنا علم کا زیادہ ہے، کثیر ہے، تو یہاں پر تنوین کو حذف کر دیا گیا ہے، جاءنی زید بن عمرو پڑھا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار حذف کیا جاتا ہے تنوین کو، وقد یحذف التنوین من العلم، علم سے، اذا کان موصوفا، جب وہ علم موصوف ہوگا، بابن، ابن کے ساتھ، ایسا ابن جس کی اضافت کی اس حال میں کہ اس کی اضافت کی گئی ہوگی الی علم آخر، دوسرے علم کی طرف، نحو جاءنی زید بن عمرو۔ فصل، نون التاکید، وہی نون وضعت لتاکید الامر والمضارع اذا كان فيه طلب بأزاء قد لتاکید الماضی، وہی على غربین
خفیفتن اے ساکنتن و ثقیلتن اے مشددتن۔ اس کتاب کی آخری فصل نون تاکید ہے۔ نون تاکید کیا ہے؟ ایسی نون ہے کہ جس کو تاکید کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ یہ نون فعل میں آتی ہے اور یہ نون اس قد کے مقابلے میں ہے کہ جس کو ماضی میں تحقیق کے لیے تاکید کے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نون امر اور مضارع میں آتی ہے اس نون کے مقابلے میں اور اس قد کے مقابلے میں جو ماضی میں آتا ہے۔ اس نون تاکید کی دو قسمیں خفیفہ ہے اور ثقیلہ ہے۔ اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے۔ فصل نون التاکید، فصل یہاں پر ایک فصل ہے، ہا ہونا فصل، نون التاکید نون تاکید، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس عبارت کو فصل و نون تاکید پڑھا جائے۔ نون تاکید کی فصل واہیا نون، اور یہ نون ہے ایسی نون کہ وہ جسے واضح کیا جاتا ہے لتاکید الامر والمضارع، مضارع اور امر کی تاکید کے لیے، اذا کان فیہ طلب، کی جب ہوگی اس امر اور مضارع میں طلب، بأزاء قد کے مقابلے میں، لتاکید الماضی، اس حال میں کہ وہ قد ماضی کی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ وہی اعلی ضربین، اور یہ نون تاکید دو قسموں پر ہے، خفیفہ یعنی ساکنہ، ثقیلہ یعنی مشددہ۔ وہی مفتوحۃ ان لم یکن قبلها الف، نحو اضرب بنا واضرب بنا واضرب بنا، والا فمکسورۃ نحو اضربان واضربنان، وتدخل على الامر والنهي والاستفهام والتمنی والعرض جوازا، لأن في كل منها طلبا، نحو اضربن ولا تضربن وهل تضربن وليت تضربن ولا تضربن۔ اس نون کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہوگی۔ اس کے لیے اگر اس سے پہلے الف نہیں ہوگا، اس نون سے پہلے اگر الف نہ ہو تو اس کو مفتوح پڑھا جائے، یعنی اس پر فتحہ دیا جائے گا، جیسے اضربنا، 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 تو نون پر فتحہ ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے الف ہوگا تو اس کو کسرہ دیا جائے گا، اضربان نے اور اضربنان نے، کہ یہاں پر نون پر کسرہ ہے۔ یہ نون امر نہیں، استفہام، تمنی، عرض پر بھی جوازی طور پر عذر جواز کے داخل ہوتی ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک میں طلب ہے۔ وتدخل وہی مفتوحۃ، اور یہ نون تاکید مفتوحہ ہوتی ہے، ان لم یکن قبلها الف، اگر نہ ہو اس سے پہلے الف، نحو اضربن واضربن واضربن، والا فمکسورۃ، اور اگر اس سے پہلے الف ہوگا فمکسورۃ، تو پس یہ مکسورہ ہوتی ہے، نحو اضربان واضربنان، وتدخل علی الامر والنہی، اور یہ نون تاکید مطلقاً خفیفہ ہو یا ثقیلہ، یہ داخل ہوتی ہے امر اور نہی اور استفہام اور تمنی اور عرض پر عذر جواز کی، لأن فی کل منہا طلبا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک میں طلب ہے۔ اضربن ولا تضربن وهل تضربن وليت تضربن وعلا تضربن، وقد يدخل النون على القسم وجوبا لوقوع القسم على ما يكون مطلوبا للمتكلم غالبا، فأراد أن لا يكون آخر القسم خاليا عن معنى التأكيد كما لا يخلو أوله منه،
نحو واللہ لافعلن قدا. یہاں مصنف یہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار قسم جو ہے یہ نون قسم پر بھی داخل ہوتی ہے ضرور وجود کے، اور اس کا داخل ہونا جو ہے یہ واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ قسم جو ہے وہ اس مقام میں واقع ہوئی ہے. یہ قسم غالباً جو ہے وہ مطلوب متکلم واقع ہوتی ہے، اور اس قسم کے ساتھ متکلم ارادہ کرتا ہے کہ جیسے کہ قسم کا اول جو ہے وہ تاکید سے خالی نہیں ہے، اس کا آخر بھی اس سے خالی نہ ہو. لذا یہاں پر اس پر نون تاکید کو داخل کرتا ہے. وقد يدخل النون على القسم، اور کبھی کبھار نون داخل ہوتی ہے قسم پر ضرور وجوب کے، لوقوع القسم على ما يكون مطلوبا للمتکلم غالبا، قسم کے واقع ہونے کی وجہ سے اس چیز پر کہ وہ چیز مطلوب ہوتی ہے متکلم کے لیے غالباً. فارادہ، پس متکلم ارادہ کرتا ہے کہ اللہ یکون آخر القسم، آخر قسم خالی نہ ہو. اللہ یکون آخر القسم خالیا عن معنی التاکید، آخر قسم معنی تاکید سے خالی نہ ہو. کما لا یخلو اولہ منہ، جیسے کہ اول قسم اس تاکید سے خالی نہیں ہے. نحو واللہ لافعلن قدا، تو یہاں پر نون تاکید ثقیلہ کو اس لیے داخل کیا ہے کہ جیسے کہ اول قسم جو ہے وہ تاکید سے خالی نہیں ہے، یہ آخر قسم بھی اس تاکید سے خالی نہ ہو. وعلم انه يجب ضم ما قبلها في الجمع المذكر نحو ازر بن لتدل على واو الجمع المحذوف وكسر ما قبلها في الواحد المؤنث المخاطبتين نحو ازر بن لتدل على الياء المحذوفة والفتح فيما عداها. مصنف یہ بیان فرماتے ہیں کہ نون تاکید ثقیلہ اس کو تو ہم نے بیان کر دیا، اگر الف کے بغیر ہوگی تو اس کو فتحہ دیا جائے گا، اگر الف کے ساتھ ہوگی تو اس کو کسرہ دیا جائے گا. اب اس کے ما قبل کی حرکت کیسی ہونا چاہیے؟ تو یہاں پر کہتے ہیں جمع مذکر میں اس کے ما قبل کو ضمہ دیا جائے گا تاکہ یہ واو جم پر کہ جو محذوف ہے، جو حذف کی جا چکی ہے، اس پر دلالت کرے. اور واحد مؤنث مخاطبہ میں اس کے ما قبل کو یعنی نون تاکید ثقیلہ کے ما قبل کو کسرہ دیا جائے گا تاکہ یا محذوفہ پر دلالت کرے، اور ان کے علاوہ میں ہم اسے فتحہ دیں گے. وَعَلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ ضَمُّ مَا قَبْلَهَا، اور تو جان واجب ہے اس چیز کا ضمہ جو اس سے پہلے ہے، یعنی اس نون تاکید سے پہلے ہے جمع مذکر میں. نحو اضربنا لتدل علی واو الجمع، تاکہ یہ دلالت کرے واو جمع پر، یہ ضمہ دلالت کرے واو جمع پر. کون سی واو؟ علی واو الجمع المحذوف، واو جمع محذوف پر دلالت کرے. اور وکسر ما یاجب ضم ما قبلها وکسر ما قبلها، اس کا عطف وہی ضمہ پر ہو رہا ہے، یعنی ضم یہ بھی فاعل ہوگا یجب کا، اور اصل عبارت کچھ اس طرح سے ہو جائے گی وعلم انه یاجب کسر ما قبلها فی الواحد المؤنث المخاطبۃ، اور تو جان واجب ہے اس چیز کا کسرہ جو نون تاکید ثقیلہ سے پہلے ہے واحد مؤنث مخاطبہ میں. نحو ازر بنا، اب کسرہ کیوں دیا جائے گا اور کیوں یہ واجب ہے؟ تدل علی الیاء المحذوفات، تاکہ یہ کسرہ یاء محذوفہ پر دلالت کرے. والفتح
فیما اداہا، اس کا عطف بھی اسی کسرہ پر ہو رہا ہے. وعلم انہ یاجب الفتح فیما اداہا، واجب ہے فتح ان مقامات کے علاوہ میں، یعنی جہاں پر وہ مقامات کے جو ضمہ اور وہ مقامات کے جو کسرہ کے علاوہ ہیں ان میں فتح دینا واجب ہے. اما فی المفرد فلأنه لو انضم لالتبس بالجمع المذکر ولو قصر لالتبس بالمخاطبۃ. واما فی المثنى وجمع المؤنث فلأن ما قبلها الف نحو اضربان واضربنان، وزیدت الالف فی الجمع المؤنث قبل نون تأکید لکراہت اجتماع ثلاث نونات، نون المضمر ونون التأکید ونون الخفیفۃ لا تدخل الا التثنیۃ اصلا، ونون الخفیفۃ لا تدخل على التثنیۃ اصلا. اس مقام پر مصنف یہ بیان فرماتے ہیں کہ اچھا تو مفرد میں فتح کیوں دیا جائے گا؟ مفرد میں فتح دینے کی وجہ کہ اگر ہم اسے ضمہ دیں گے، مفرد کے یعنی مفرد میں نون تاکید ثقیلہ کے ما قبل کو اگر ہم ضمہ دیں گے تو یہ ملتبس ہو جائے گا کہ شاید یہاں سے واو حذف ہوئی ہے، واو جمع، اور یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. اور اگر ہم اسے کسرہ دیں تو یہ مخاطبہ کے صیغے کے ساتھ ملتبس ہو جائے گا، لذا ضروری ہے کہ یہاں پر فتحہ دیا جائے. اور تثنیہ اور جمع مؤنث میں اس لیے کیونکہ ما ان کے ما قبل الف، اور الف جو ہے وہ فتح کے قائم مقام ہوتا ہے، اور گویا کہ الف ہوتا ہی دو فتحوں سے متولد ہے، یعنی دو فتحوں سے پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ اضربان، تو یہاں پر یہ الف جو ہے یہ خود قائم مقام فتحہ ہے. اضربنا میں بھی الف ہے کہ جو قائم مقام فتحہ ہے. وزیدت الالف فی الجمع المؤنث قبل نون التأکید لکراہت اجتماع ثلاث نونات، نون المضمر و نون التأکید. جب ہم اس نون تاکید ثقیلہ کو جمع مؤنث میں اس کو متصل کریں گے تو یہاں پر الف کو اس نون جمع اور نون تاکید ثقیلہ کے درمیان لایا جائے گا فاصلے کے طور پر. وہ اس لیے کہ تاکہ یہاں پر تین نونوں کا اجتماع لازم نہ آئے. ایک وہی نون جمع ہے اور دو وہی نون تاکید ثقیلہ یعنی مسکلہ، نون مسکلہ. اب نون خفیفہ یہ فقط لا تدخل علی التثنیۃ اصلا، نون خفیفہ یہ تثنیہ پر داخل نہیں ہوتی، اور خواہ وہ مذکر کا ہو یا مؤنث کا. اور اسی طرح سے جمع مؤنث میں بھی داخل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اگر تو اس نون کو حرکت دے گا تو یہاں پر اصلاً یہ اپنی اصل پر باقی نہیں رہے گی کہ جو سکون ہے. اور جب یہ اصل پر باقی نہ رہی تو یہ خفیفہ نہیں ہوگی. اور اگر آپ اس کو ساکن رکھیں گے تو یہاں پر التقاء ساکنین علی غیر حد ہی لازم آئے گا کہ جو صحیح نہیں ہے، جو بہتر نہیں ہے. اس عبارت کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اما فی المفرد، اور بہرحال مفرد میں، فلأنہ لو انضم، اگر اس میں ضمہ دیا جائے گا، لالتبسا، تو یہ مفرد
ملتبس ہو جائے گا جمع مذکر کے ساتھ. ولو کوسرا اور اگر اسے کسرہ دیا جائے گا, اس مفرد کو کسرہ دیا جائے گا, للتبسا بالمخاطبتی تو یہ ملتبس ہو جائے گا مخاطبہ کے ساتھ. واما فی المثنى اور بہرحال مثنى میں, وجمع المؤنث اور جمع مؤنث میں, قبل نون التأکید نون وجمع المؤنث فلأن ما قبلها الف اس وجہ سے کیونکہ اس کے ما قبل اس نون کے ما قبل الف ہے. فلأن ما قبلها الف نحو اضربان و اضربنان اور یہ الف جو ہے یہ فتح کے قائم مقام ہوتا ہے. وزیدت الالف فی الجمع المؤنث اور الف کو زیادہ کیا جائے گا جمع مؤنث میں نون تاکید سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ تین نونوں کے اجتماع کے کراہت کی وجہ سے, کہ تین نونوں کا یہاں پر اجتماع لازم آئے گا جو مکروہ ہے. لکراہت اجتماع ثلاث نونات تین نونوں کے اجتماع کے مکروہ ہونے کی وجہ سے. نون المضمر ایک نون ضمیر ہے, وہ نون التاکید اور نون تاکید ثقیلہ, یہ دو نون اور ایک نون ضمیر, یہ کل ہو گئی تین نونیں. لہذا ان کا اجتماع جو ہے وہ لازم آئے گا اور ان کا اجتماع چونکہ مکروہ ہے لہذا ان کے درمیان فاصلے کے لیے الف کو لایا جائے گا. ونون الخفیفہ اور نون خفیفہ یہ مبتدا ہے, لا تدخل علی التثنیہ اصلا یہ اس کے لیے خبر ہے. نون خفیفہ یہ داخل نہیں ہوتی تثنیہ پر اصلا خواہ مذکر ہو یا مؤنث. ولا فی الجمع المؤنث اور نہ ہی جمع مؤنث میں داخل ہوتی ہے. لأنہ لو حرکت النون کیونکہ اگر تو حرکت دے گا نون کو, لم تبقی علی الاصل تو یہ باقی نہیں رہے گی اصل پر. اصل کیا ہے؟ وہی اس کا خفیفہ ہونا, یعنی خفیفہ نہیں رہے گی کیونکہ اس نون خفیفہ اس کی جو وضع ہے نون خفیفہ کے طور پر ہے اور نون خفیفہ میں جو وضع ہے وہ سکون پر ہے. فلم تکن خفیفتن اگر آپ اس کو حرکت دیں گے تو یہ خفیفہ نہیں ہوگی, یعنی اپنی اصل سے دور ہو جائے گی کہ جو خفیفہ ہے, اور خفیفہ میں اصل کیا وہی اس کا سکون ہے. وَإِنْ أَبْقَوْهَا اور اگر وہ باقی رکھیں گے اس نون کو ساکنتن ساکن, فَيَلْزَمُ التقاء الساکنین علی غیر حدہ تو لازم آئے گا التقاء الساکنین علی غیر حدہ وہو غیر حسن کہ وہ التقاء ساکنین التقاء ساکنین غیر حد علی غیر حد ہی یہ حسن اور اچھا نہیں ہے. والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خاتم وسید الوصیین والائمۃ المیامین غر المحجلین. ہم اپنے سامعین اور ناظرین سے یہ اپیل کریں گے کہ اگر ہم سے کہیں اس کتاب کی بیان میں کوتاہی ہوئی ہے یا کہیں ہم سے اس کے بیان میں غلطی واقع ہوئی ہے تو ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں اور ہماری تصحیح فرمائیے گا. اگر تصحیح ممکن نہ ہو تو ہمارے لیے یہ جو ہم نے بیان کیا ہے اس بضاعت قلیل کو خداوند متعال اور آپ بھی ہم سے قبول کریں اور ہمیں خداوند متعال اور بھی کتابوں کی تدریس اور ان کو اسی طرح بیان کرنے کی توفیق عنایت کرے اور ہمارے سامعین اور ناظرین کو ان کو زیادہ سے زیادہ سننے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت کرے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.